میرے لیے یہ بات قابل فخر ہے، قبلہ و کعبہ سید نجم الحسن شاہ صاحب کی موجودگی میں یہ فکر آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی عام مستور ہوتی اور سیدہ کونین کے بعد اسی گھر کے اندر حضرت ابو طالب کی حویلی کی نگہبان بنتی، پھر اس کا کردار اور نیک نامی اس عظیم و شان طریقے سے مشہور ہوئی کہ کائنات عالم دنگ رہ گئی کہ یہ کون شہزادی ہے جو ہم ناموں کے کنیزی اختیار کر رہی ہے۔ دو چیزوں میں حضرت عباس کی ماں کو بی بی فاطمہ الزہرا کی برابری کے دعوے کا حق تھا، زوجیت اور نام۔ ایک تو یہ بھی علی علیہ السلام کی زوجہ تھی، دوسرا اس بی بی کا اسم گرامی بھی فاطمہ تھا۔ کائنات آدم و عالم میں مثال نہیں ملتی، زوجہ علی کی بن کر آئے، پہلا قدم رکھنے سے پہلے چوکھٹ پر بوسہ دے، بوسہ دینے کے بعد بی بی زینب و کلثوم جب لینے کے لیے آئیں، بی بی نے کہا ایک شرط پر قدم اندر رکھتی ہوں، ایک شرط پر اندر داخل ہوتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ جب خدیجہ الکبریٰ اس گھرانے میں آئیں، دروازے کی کنڈی پکڑ کے روک گئی۔ حضرت ابو طالب کو پتا چلا کہ خدیجہ الکبریٰ دروازے کی کنڈی پکڑ کر روک گئی ہے، منہ مانگا مطالبہ چاہتی ہے۔ جناب ابو طالب دوڑ کے آئے، خدیجہ الکبریٰ کو مالا مال کر دیا۔ کتنا کریم ہوگا وہ سید جو ملیکۃ العرب کو مالا مال کر رہا ہے، جس نے عرب کی دھرتی کو خزانے بخشے، وہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، جس نے نبی کی دلہن کو خزانوں سے مالا مال کر دیا، جھولیاں بھر دی، اس کا نام ابو طالب ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بی بی ام البنین آئی، دروازے پہ آ کے روک گئی، منہ مانگا مطالبہ چاہتی ہوں۔ بی بی خفا ہو گئی، زینب و کلثوم میری بارات میں کیوں نہیں آئی؟ پتہ نہیں بی بی کی عزت سے ناواقف ہوگی، اسے چاہیے اور لے کر آئیے۔ عرب کی رسم کے تحت دروازے پر رکی ہوئی دلہن کو اس کا منہ مانگا مطالبہ دینا لازمی تھا۔ بی بی دروازے پہ آ کے رک گئی، فرمایا ایک شرط پر اندر داخل ہوتی ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ لرز گئی، مورخ کانپنے لگ گیا، بیان کرنے والے لرز گئے۔ اب موقع تھا جب ساقی کوثر کی بیٹیاں عطا کرنے پر تیار ہوں۔ جناب ام البنین نے کیا مطالبہ کیا؟ کہا مطالبہ فقط اتنا ہے، شرط صرف اتنی ہے، سوال صرف یہ ہے مجھے ماں کی جگہ کبھی نہ سمجھنا۔ زبان سے بولو جس کا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ نہیں چپ رہے۔ مجھے ماں کی جگہ کبھی نہ سمجھنا، میں تمہاری ماں کی کنیزی کے طور پہ آئی ہوں، کنیزی کے طور پہ قبول کرو۔ شادی سے پہلے بھی آتی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، ملکہ عالمیان کے گھر میں ہمیشہ دیوار کی دیگ لگا کر چلتی تھی۔ ایک دن ملکہ دارین نے پوچھا، ام البنین نوجوان ہے، طاقت موجود ہے، اتنا بڑا شیان ہے، دیوار کی دیگ لگا کے کیوں چلتی ہو؟ فرمایا بی بی اس گھر میں آپ کے قدموں کے نشان ہیں، اگر میرے پاؤں آپ کے نشان قدم پر آ گئے تو وفا کی توہین ہو جائے گی۔ دیوار کی ٹیک لگا کے چلتی ہوں تاکہ آپ کے قدموں پہ میرے قدم نہ آ سکے۔ کیا کہنے جناب سیدہ کی عزت کے، اور کیا کہنے حضرت عباس کی ماں کے، جس کا رشتہ مانگنے کے لیے علی جیسے امام نے عقیل جیسے سردار کو بھیجا۔
جناب علی کی طرف سے جناب عقیل سوالی بن کر آئے بی بی ام البنین کا رشتہ مانگنے کے لیے. یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، جو حضرات پیشہ ور ہیں اس معاملے میں کہ فضائل آل محمد کو چھپایا جائے، وہ یہاں پر ایک چال چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب عقیل ماہر تھے علوم نصاب کے، نسب جانتے تھے، شجرے جانتے تھے، اس لیے مولا نے جناب عقیل سے کہا بہادر قبیلے کی عورت چاہیے. وہ یہ بھول جاتے ہیں جناب عقیل جتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں امام تو نہیں ہے، امام تو علی ہے. کل شیء احسنہ فی امام مبین کے مصداق مولا علی ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، شجروں کی تخلیق سے پہلے کہ عالم ہے علی، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کہ عالم ہے علی. تو پھر جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ یہ ہے معرفت علم امامت. اگر مولا علی نہ پوچھتے تو عقیل کو احساس کیسے ہوتا کہ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ اس سے بڑا جملہ شاید میں نہیں آپ تک پہنچا سکتا. عقیل بھی ابو طالب کا بیٹا ہے. پھر انہوں نے سوچا ماں بہادر اس لیے چاہیے تاکہ بیٹا بہادر ہو، بیٹا بہادر اس لیے چاہیے تاکہ حسین کی مدد کر سکے. مولا علی نے عقیل سے پوچھا نہیں، عقیل کو خبردار کیا ہے. اسی دن سے جناب عقیل نے سرکار مسلم کو تیار کرنا شروع کر دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کربلا حادثہ نہیں، سیدوں کی دو پشتوں کا نتیجہ ہے. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. علی علیہ السلام کی طرف سے جناب عقیل سوالی بن کر آئے. پہلے مولا علی سے تعارف کرایا. مولا عربوں میں بنی کلاب سے زیادہ بہادر قبیلہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. جیسے شرافت میں بنی ہاشم مشہور ہے، سخاوت میں اولاد ابو طالب مشہور ہے، ویسے ہی شجاعت میں سہیل کا خاندان مشہور تھا. آپ کے چہرے کا تبسم بتاتا ہے کہ آپ کو علم کی پیاس ہے. یہ سہیل کون ہے؟ یہ نانا تھے حضرت فاطمہ بنت مزاحم کے. ان کی شجاعت کا سکہ اتنا جلیل القدر تھا، عرب کے بہادر حضرت عباس کے نانا کا نام اپنی تلواروں پر لکھوایا کرتے تھے. سارے لوگوں کو دعوت توام دی گئی. جناب عقیل تقریر کرنے کے لیے اٹھے. پہلا فکرہ فرمایا لوگوں، اللہ نے اسلام سے پہلے بھی ہمارے خاندان کو جو عزت دی تم اس سے اچھی طرح سے واقف ہو. پھر عزتوں کی انتہا نہ رہی جب اللہ نے ایک نبی کو ہم میں مبعوث کیا جس نے دید ابراہیم کو زندہ کر دیا، جس نے نبیوں کی محنتوں کو محفوظ کر دیا. یہ دین کمزور رہ جاتا اگر اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ میرے بھائی علی کو نہ بھیجتا. امام حسین کی بات میں سلام. دین علی کی وجہ سے مضبوط ہوا، اللہ علی کی وجہ سے پہچانا گیا، مصطفیٰ کی بات علی کی وجہ سے سنی گئی. جناب عقیل کی تقریر ختم ہوئی. بنی کلاب کا بوڑھا شخص اٹھا، اس نے کہا عقیل اگر اجازت دو تو میں سجدہ شکر ادا نہ کروں. زبردستی ہاشمیوں کے دروازے پر بیٹیوں کی ڈولیاں چھوڑ کے جانے والے اور ہوتے ہیں، جن کے سامنے یہ خود سوالی بن جائے وہ اور ہوتے ہیں. حیدری. امام حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. اس بوڑھے نے کہا عقیل تمہاری تقریر کے الفاظ نے ہمارے دلوں کو قوت بخشی. اس رشتے پہ ہماری نسلیں فخر کریں گی، اس رشتے پہ ہماری قبروں کے مردے راج کریں گے. اشارہ کرو
یہ عزت کا پرندہ کس خوش نصیب کے سر پہ بیٹھنے والا ہے؟ جناب عقیل نے حضرت ام البنین کے باپ کی طرف اشارہ کیا۔ ام البنین کے باپ کا بدن خوشی سے کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کہا اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کی مرضی جا کر پوچھ سکتا ہوں؟ یہ ہے مذہب اہل بیت۔ رشتہ علی جیسے امام کا کیوں نہ ہو، بیٹی کی مرضی پوچھنا واجب ہوتا ہے۔ شرعی کارروائی کی خاطر گھر میں داخل ہوا۔ آخری فکر ہے میرے فضائل کے، حضرت عباس کے نانا روایت کرتے ہیں جب میں گھر میں داخل ہوا میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک مصلے پہ ماں اور بیٹی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹی ماں کو خواب سنا رہی ہے، اماں میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے میں نے سفید رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہے، جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم میری خدمت کے لیے آئی ہوئی ہیں، میں سیدہ دارین کے سامنے پیش ہو رہی ہوں۔ شہزادی کونین نے کچھ میری جھولی میں ڈال دیا۔ 3 ستارے تھے، ایک چاند تھا۔ 3 ستارے، 3 بیٹے تھے، چوتھا عباس تھا جو چاند تھا۔